نحمده ونصلي ونسلم على صفوة الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب ربنا محمد المصطفى رحمة للعالمين وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه التقى وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ پیام دی گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی کہ عارفوں کا مقام ہے بادشاہی۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، بصیرت ہو تو دیکھ ان کو یہ جد بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے باز رہو، اجتناب کرو، مشتبہ چیزوں سے بچو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہ تمہارے ایمان اور تقوی کی حفاظت کا باعث ہے، تمہاری روحانی ترقی کا باعث ہے۔ سچوں کے ساتھ یہ روحانی منزلیں طے کرواتا ہے۔ مرید اپنے شیخ کامل سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ شیخ کامل کی توجہ اور فیض ہی سے وہ روحانی منزلیں طے کرتا ہے۔ اسی لیے سچوں کا ساتھ ضروری ہے، صحبت صالحین جو ہے وہ آپ منزلیں طے کرنے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اور شیخ جو ہے وہ خواب کی کیفیت کا بھی مشاہدہ فرماتے ہیں۔ قلائد الجواہر یہ بہت مشہور کتاب ہے سیرت سیدنا غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ پر۔ تو قلائد الجواہر کے مصنف حضرت علامہ شیخ محمد بن یحییٰ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ تمام فقہا اور فقراء کا اجماع ہے کہ بغداد شریف میں 4 ایسے اولیاء گزرے ہیں جو اپنی زندگی میں قسم قسم کے ماہر العقول تصرفات فرماتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے۔ یعنی باذن اللہ جو ہے یہ مردوں کو زندہ فرمانا، یہ کرامت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کو بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ معجزہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کہ آپ مردوں کو باذن اللہ کے حکم سے زندہ فرماتے تھے، اور یہ معجزہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا یہ کرامت کی شکل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد اولیاء کو بھی عطا کیا گیا۔ یہ کرامت کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ بغداد کے 4 اولیاء کاملین گزرے ہیں جن کو
یہ کرامت اللہ تعالی کی جانب سے عطا کی گئی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ علی بن ابی نصر حیتی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شیخ بقا بن بطو رحمۃ اللہ علیہ، یہ بغداد کے 4 اولیاء کبار ہیں. ان اولیاء کو یہ کرامت عطا کی گئی کہ وہ مردوں کو بھی زندہ فرمایا کرتے تھے. اور محر العقول، عجیب عجیب کرامات، بڑے بڑے کرامات ان کے ہاتھوں پہ ظہور ہوا. کرامات کا کرامات اولیاء برحق ہیں، معجزات برحق ہیں، کرامات برحق ہیں. اور جو کرامات ہوتے ہیں یہ نبی کے فیض سے ہوتے ہیں. یہ اگر امتی کے ہاتھ پر جو کرامات کا ظہور ہو رہا ہے، یہ کرامت دراصل اس نبی کا معجزہ کہلاتا ہے. کہ اولیاء کے جتنے کرامات ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شمار ہوگا وہ، کیونکہ یہ آپ کے امتی کے ہاتھوں پہ ظاہر ہو رہے ہیں. امت کا جو بھی کرامات ہیں، تصرفات ہیں، اختیارات ہیں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور آپ کے فیض سے امت کو حاصل ہے. تو حضرت شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو سیدنا غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، ایک دن حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات فرما رہے ہیں. بہت بڑا مجمع ہے، آپ اس مجمع میں آپ واز فرما رہے ہیں. تو وہاں پر واز کی محفل میں حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوتے ہیں. ناگہاں ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا، غنودگی طاری ہو گئی اور نیند کا غلبہ ہو گیا حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ پر. تو حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ واز کی محفل سے اترتے ہیں. آپ واز کا جو سلسلہ ہے اس کو روک دیتے ہیں. جو واز بیان فرما رہے تھے اس سلسلے کو روک کر آپ ممبر سے نیچے اتر کے ٹھہر جاتے ہیں. مؤدبانہ آپ کھڑے ہو گئے ہیں. حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو ہے آپ خواب کی کیفیت میں ہیں، اور سیدنا غوث العظم دستگیر ممبر سے اتر گئے ہیں. واز کے سلسلے کو روک دیا گیا ہے اور آپ نیچے اتر کر مؤدبانہ کھڑے ہو گئے ہیں. جب حضرت علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو عرض کیا کہ یا سیدنا غوث العظم، مجھے ابھی بھی خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل ہوا ہے. تو سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، اسی لیے تو میں ادب کے ساتھ ممبر سے اتر کر اور واز کو روک کر تمہارے پاس کھڑا ہو گیا ہوں. یعنی واز کا سلسلہ روک کر تمام سامعین تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ آخر یہ سلسلہ کیوں روکا گیا. دوران واز آپ اچانک اتر گئے ہیں. تو سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی ابھی خواب میں حضرت علی حیتی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. انہیں خواب میں دیدار نصیب ہوا اور میں بیداری میں دیدار پر انوار صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز ہوا. اللہ اکبر. تو یہ سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ خواب کی کیفیت کو ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ اپنے مرید کے، کہ خواب میں انہیں دیدار نصیب ہوا حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور سیدنا غوث اعظم دستگیر حالت بیداری میں اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آپ ادب و احترام سے اتر کر کھڑے رہ گئے ہیں. یعنی احترام کے لیے کھڑے رہنا ضروری ہے، تعظیماً کھڑے رہنا یہ ضروری ہے. قیام تعظیمی کہلاتا ہے یہ. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہو یہ کون ہے؟ آپ بغداد کے زبردست پہلوان تھے. آپ اکھاڑے کے بہت ہی مشہور پہلوان تھے. آپ سے کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا. اس دور میں جو ہے بغداد کے سب سے بڑے پہلوان، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا آپ کو اس وقت.
تو کسی ایک شخص نے حضرت جنید کو کیا کیا؟ چیلنج کر دیا کہ میں جنید سے میں لڑائی کروں گا. لڑنے کے لیے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت جنید کو، جتنے زبردست پہلوان کو چیلنج کرنے کی. تو ایک شخص نے کیا کیا؟ چیلنج کر دیا کہ میں ان سے لڑنے کے لیے تیار ہوں. لوگوں نے بہت سمجھایا کہ تم ایک کمزور آدمی دکھائی دے رہے ہو، تمہارا بدن بہت ہی کمزور اور بہت ہی لاغر اور بہت ہی دبلے پتلے ہو تم، بھلا تم کیا جنید سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس کچھ ایسے داؤ ہے جس کی وجہ سے میں انہیں پچھاڑ دوں گا. میں لوگوں نے بہت سمجھایا کہ تم اپنے جان پہ کیوں لے رہے ہو، تم کیا مقابلہ کر سکتے ہو، اپنی جان کو کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ تو شخص نے کہا کہ نہیں، میرے پاس بہت داؤ پیچ ہے اور میں مقابلہ کر کے بتاؤں گا، میں جیت کے دکھاؤں گا. لوگوں کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ ماننے تیار نہیں ہوئے. تو خیر آخر کار مقابلے کی تاریخ طے ہو گئی. حضرت جنید نے قبول کر لیا. جب کوئی چیلنج کرتا ہے تو ماننا پڑتا ہے. تو آخر کار آپ نے بھی قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، وہ شخص نہایت ہی کمزور دکھائی دے رہا ہے، دبلا پتلا ہے، بہت ہی لاغر ہے، اور کبھی مقابلہ بھی نہیں کیا. سابق میں کوئی اس کی مثال بھی نہیں ہے کہ اس شخص نے کبھی مقابلہ کیا ہے، کوئی لڑائی کی ہے. لیکن اچانک وہ مقابلے کے لیے تیار ہو گیا. تو باوجود ہی لوگوں کے سمجھانے کے وہ ماننے تیار نہیں تھا. لیکن بہرحال مقابلے کی تاریخ طے ہو گئی. تمام لوگ جمع ہو گئے کہ اب اس شخص کا کیا حشر ہونے والا ہے. دیکھو کہ اتنا نادان شخص، ایک کمزور شخص اتنے زبردست پہلوان کو چیلنج کر رہا ہے جس سے مقابلے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، اتنے بڑے پہلوان حضرت جنید کو. بہرحال تاریخ کا تعین ہو گیا، مقابلہ شروع ہو گیا. اکھاڑے میں دونوں داخل ہو گئے، حضرت جنید اور وہ شخص جو نہایت ہی کمزور دکھائی دے رہا تھا. تو دونوں اب لڑائی کی شروعات ہو رہے ہیں، مقابلے کی شروعات ہو رہے ہیں. تو وہ شخص جیسے ہی ہاتھ ملایا مقابلے کے لیے، مقابلے کی شروعات ہو رہی ہے، کشتی لڑی جا رہی ہے، تو شخص نے کان میں حضرت جنید کے کہہ دیا کہ اے جنید، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں، میں تو ایک سید زادہ ہوں، بس میری لاج رکھ لو. حضرت جنید رحمت اللہ علیہ سنتے ہی کیا کیے، آپ نیچے گر گئے، وہ اوپر سوار ہو گئے. جو سید زادے تھے وہ اوپر سوار ہو گئے. تو لوگوں نے کہا نہیں، یہ غلط ہوا ہے. پھر دوبارہ تو حضرت جنید دوسری مرتبہ بھی نیچے گر گئے اور سید زادے کو اپنے سینے پر بٹھا لیا. تو بہرحال 3 مرتبہ اسی طرح ہوا کہ سید زادے سینے پہ سوار ہو گئے اور حضرت جنید کشتی ہار گئے. نتیجہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ کشتی جو ہے وہ سید زادہ نے جیت گئی. حضرت جنید کی شکست کا اعلان ہو گیا. حضرت جنید اپنے گھر واپس چلے گئے. رات میں جب وہ آرام کیے، سونے لگے، تو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جنید، آج تم نے ہمارے لخت جگر کی لاج رکھ لی. آج سید زادے کو تم نے اپنے سینے پہ بٹھا لیا، ہم تمہاری لاج رکھیں گے، تمہیں ولایت کا اعلی منصب عطا کر دیا جائے گا.
تم نے ہماری لاج رکھی، ہمارے نسب کی لاج رکھی، تو ہم تمہیں وہ اعلیٰ مقام عطا کریں گے، اولیاء کاملین میں تمہیں ایک ممتاز مقام حاصل ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ ولایت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو گئے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے، اور یہ سید زادے کا احترام کا نتیجہ ہے کہ سید زادے کو آپ نے سینے پہ بٹھا لیا، اپنی شکست قبول کر لی، تو اتنی بڑی کامیابی نصیب ہو گئی۔ احترام سادات کے سبب حضرت جنید کو ولایت کا منصب عطا ہو گیا۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجوری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، یہ بات مشہور ہے کہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں مریدوں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اے شیخ ہمیں کوئی ایسی نصیحت فرمائیے جس سے ہمارے دلوں کو راحت اور سکون نصیب ہو۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے آپ، اور یہ مقامات جو ہے روحانی مقامات، روحانی منزلیں آپ طے کر رہے تھے۔ اور لوگوں نے کہا کہ جنید رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ ہمیں کچھ واضح و نصیحت فرمائیں آپ۔ تو آپ نے ان کی درخواست قبول نہ فرمائی اور فرمایا کہ جب تک میرے شیخ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں میں کوئی نصیحت نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ آپ ایک رات سو رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جنید لوگوں کو نصیحت کی باتیں کہا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کلام کو ایک عالم کی نجات کا سبب بنا دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا۔ تو حضرت جنید آپ جو گریز کر رہے تھے وہ لحاظ تھا، ادب کا تقاضا تھا وہ کہ شیخ موجود ہے، شیخ کی موجودگی میں کوئی واض و نصیحت نہیں کروں گا، شیخ کا منصب ہے یہ، تو یہ آپ کا ادب و احترام کی وجہ سے آپ واض و نصیحت سے گریز کر رہے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور حکم دیے کہ اے جنید اب کچھ واض و نصیحت کیا کریں تاکہ ایک عالم کی نجات کا سبب ہوگا یہ۔ جب حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرا درجہ شاید میرے شیخ حضرت شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے درجے سے بڑھ گیا، یہ خیال ہے، یہ گمان کیا گیا ہے۔ اسی لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے واز کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی بھیجا کہ جب جنید نماز ادا کر لے تو اسے کہو کہ مریدوں کے کہنے سے تم نے کوئی وعد و نصیحت نہیں کی اور مشائخ بغداد کی سفارش بھی تم نے رد کر دی، اور میں نے پیغام بھیجا تب بھی تم نے وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری نہ کیا۔ یہ بسبب ادب وہ لحاظ تھا کہ آپ جو واز نہیں فرما رہے تھے، لیکن ان سے کہو کہ اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے حکم کی تعمیل ضرور کرنا چاہیے، اب تو لازمی کرنا چاہیے واز و نصیحت، چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے شیخ کے اس ارشاد کے بعد میرے دل میں جو اپنے درجے کی بلندی کا خیال پیدا ہوا تھا وہ نکل گیا، کہ اب یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ گمان ہوا تھا، یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ شاید میرا درجہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے تو نہیں بڑھ گیا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور حکم فرما رہے ہیں۔ لیکن جب حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو بھیج کر فرما دیا کہ دیکھو اب تو ماننا پڑے گا، اب تو واض و نصیحت کرنا چاہیے چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا، تو یہ حالات جو ہے خواب کی کیفیت حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ حضرت جنید کو یہ کیفیت معلوم ہو گئی کہ میرے شیخ تمام چیزیں جان چکے ہیں، تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ میرے تمام احوال
ظاہر و باطن سے آگاہ ہیں، اور انہی کے صدقے مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا۔ یہ تمام چیزوں کا اب علم ہو گیا کہ یہ منزلیں میں جو طے کر رہا ہوں یہ شیخ کے فیض سے حاصل ہو رہے ہیں مجھے، یہ ظاہر و باطن میں جو منزلیں طے کر رہا ہوں، روحانی ترقی ہو رہی ہے، یہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے سبب ہو رہا ہے۔ اور آپ کا درجہ میرے درجے سے بہت بلند ہے، کیونکہ آپ میرے اسرار پر آگاہ ہیں، میری کیفیتوں کو جانتے ہیں، اور میں آپ کے احوال سے بالکل بے خبر ہوں۔ اب پتہ چل گیا ان کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ دیکھو میری کیفیت تو شیخ جان چکے ہیں، میرے خواب کو ملاحظہ فرما چکے ہیں، لیکن میں حضرت شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، آپ کی کیفیت کو میں واقف نہیں ہوں۔ تو اب احساس ہو گیا کہ مرشد جو ہے ان کا درجہ یقیناً بہت ہی بلند و بالا ہے۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے اپنے خیالات سے استغفار کیا، اور پھر آپ سے پوچھا کہ آپ کو کس طرح معلوم ہوا کہ میں نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ یہ جو شرف حاصل ہوا ہے یہ آپ کو کس طرح معلوم ہو گیا؟ تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں اپنی ملاقات کا شرف بخشا، خواب میں دیدار الہی ہوا۔ حالت بیداری میں دیدار جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ یہ صرف ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار الہی نصیب ہوا۔ واقع معراج اس بات پر شاہد ہے، منزل قاب قوسین کہ اتنے قرب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قائد ظاہر کی ارینی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی یا موسیٰ، کہ موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن دنیا میں جو خواب میں دیدار الہی ہے وہ اس امت کے اولیاء کاملین کو بھی نصیب ہوا ہے خواب میں، اور انشاءاللہ قیامت میں تمام مومنین کو دیدار الہی نصیب ہوگا۔ اس کی کیا کیفیت ہوگی وہ بیان سے باہر، وہ پرکیف ہوگا، نہ اس کا بیان کیا جا سکتا ہے، کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال خواب میں جو ہے اس امت کے اولیاء کاملین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا، کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا، اور مجھے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنید کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نصیحت کریں تاکہ بغداد والوں کی مراد پوری ہو۔ کہ خواب کی کیفیت ہے، تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کو دیدار الہی نصیب ہوا خواب میں۔ دنیا میں تجلی انبیاء نے دیکھی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی، ربی ارینی جب فرمائے اپنی خواہش ظاہر فرمایا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے ہو، لیکن آپ کوہ طور پہ ایک تجلی ملاحظہ فرمائے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات الہی کا مشاہدہ فرمایا۔ قیامت میں مومنین کو دیدار الہی نصیب ہوگا جس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی ہے، واللہ عالم۔ بہرحال اس حکایت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مرشد جس حالت میں بھی ہو اپنے مریدین کے حالات سے آگاہ ہوتا ہے۔ یہ کشف المحجوب میں یہ طویل حکایت بیان کی گئی ہے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بہرحال صحبت صالحین نہایت ضروری ہے ایمان کی حفاظت کے لیے، تقوی کی حفاظت کے لیے، اور روحانی منزلیں طے کرنے کے لیے، فیوز حاصل کرنے کے لیے بزرگوں کا ساتھ، اچھوں کا ساتھ، سچوں کا ساتھ بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحبت صالحین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.